سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانے دل آباد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانے دل آباد رہے. معزز حاضرین کرام، علماء عظام، میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، میں شکر گزار ہوں مولانا حسیب الرحمان صاحب کا کہ انہوں نے اچانک مجھے یہاں آپ سے کچھ کہنے کا موقع عطا فرمایا. اس پروگرام کا علم مجھے پہلے بھی نہیں تھا. ابھی مغرب کے وقت آنے کے بعد معلوم ہوا کہ مجھے کچھ کہنا ہے. بہرحال ایک اجتماع منعقد ہو گیا اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں 3 قسم کی مخلوق پیدا کی ہے. ایک مخلوق سراپا خیر لیے ہوئے ہے، ایک مخلوق سراپا شر لیے ہوا ہے. ایک مخلوق اللہ نے ایسی پیدا کی ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں شر نام کی چیز نہیں ہے. اور دوسری مخلوق اللہ نے ایسی پیدا کی ہے جس میں شر ہی شر ہے، خیر نہیں ہے. ایک تیسری مخلوق اللہ نے ایسی پیدا کی ہے جو خیر اور شر کا مجموعہ ہے. وہ مخلوق جو سراپا خیر لیے ہوئے ہے وہ فرشتوں کی مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اس طرح پیدا کیا ہے، اس میں قطعاً شر نہیں ہے. ہمیشہ فرشتوں کی مخلوق اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہے. میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وہ ایک موضوع ہے. قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں. دوسری مخلوق جو سراپا شر لیے ہوا ہے وہ ابلیس ہے، شیطان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا، وہ سراپا شر لیے ہوا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر آمادہ نہیں ہے، وہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے. ایک تیسری مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جس میں خیر اور شر دونوں جمع ہے، وہ انسان ہے. انسان کے اندر شر بھی ہے، انسان کے اندر خیر بھی ہے. انسان کے اندر بہیمیت ہے، انسان کے اندر حیوانیت ہے.
انسان کے اندر فرضیت ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے انسان خیر کرے، شر کو چھوڑ دے، انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، نافرمانی سے بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہا بجا لائے، اللہ تعالیٰ کا جو نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کا منع کیا ہوا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ انسان کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، بہیمیت بھی ہے، فرضیت بھی ہے، مخلوقیت بھی ہے، انسانیت بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے انسان حیوانیت کی صفت لیے ہوئے ہیں، کھانے پر آتا ہے تو بہت سے انسان اتنے کھاتے ہیں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں نقل کیا ہے، ان کے زمانے کے اندر ان کا مقابلہ پنڈت دیانند سرسوتی سے ہوا، ان سے مناظرہ طے ہوا۔ دیوبند قریب روڑکی ایک مقام پر ہے، وہاں پر پنڈت جی آ کر کے اس نے چیلنج کیا، تو حضرت نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، جاؤ اور مناظرے کی تاریخ اور مناظرے کی شرائط طے کر کے آؤ۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے شاگرد وہاں پہنچے، ملاقات ہوئی۔ صبح کے وقت میں پنڈت جی کے پاس گئے تو اندر اس وقت کھانا لے جایا جا رہا تھا، بھوجن ناشتہ لے جایا جا رہا تھا، تو ان حضرات نے دیکھا کہ کھانا پوریاں ایک ٹوکرا بھر کر کے پوریاں اندر لے جائی گئی اور اسی مقدار میں سبزی۔ تو ان حضرات نے سمجھا پنڈت جی بڑے آدمی ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑا مجمع ہوگا، اس لیے اتنا سارا کھانا لے جایا گیا۔ اس کے بعد میں جب باہر آیا تو ٹوکرا پورا خالی تھا۔ اس کے بعد یہ حضرات پہنچے، اندر بلا لیا، اندر گئے تو دیکھا پنڈت جی اکیلے بیٹھے ہیں، اس نے اتنا سارا کھانا کھایا۔ خیر بات ہوئی، بات ہونے کے بعد وہ لوگ واپس آئے۔ دیوبند آنے کے بعد حضرت سے ذکر کیا، حضرت ہم نے اندازہ کر لیا ہے اگر اس شخص نے آپ سے علمی مناظرہ کیا تو آپ سے وہ جیت نہیں پائے گا، ہار جائے گا، لیکن حضرت اگر انہوں نے کھانے میں مناظرہ شروع کر دیا تو آپ ہار جائیں گے۔ آپ ایک چپاتی کھاتے ہیں، وہ تو ٹوکرا بھر کے پوریاں کھاتا ہے۔ اس وقت میرے بھائیوں، حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی عجیب بات تھی، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر انہیں کھانے میں مناظرہ کرنا ہے تو وہ تو جانوروں کی صفت ہے، حیوانیت کی صفت ہے، مجھ سے کیوں مناظرہ کرے گا؟ وہ ہاتھی سے کرے، ہاتھی سے مناظرہ کرے۔ ہم سے اگر مناظرہ کرنا ہے تو انسانیت کی صفت میں کرے، ملکوتیت کی صفت میں کرے۔ اللہ تعالیٰ کو ملکوتیت کی صفت پسند ہے، فرشتے کھاتے نہیں ہیں۔ اللہ کو یہ پسند ہے انسان اپنے آپ کو فرشتوں والی صفت کا پوگر بنائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں 1 ماہ بغیر کھائے ہوئے رہ سکتا ہوں۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اور اگر تمہیں یقین نہ ہو تو مجھے کمرے میں بند کر دو اور چابی اپنے پاس رکھ لو، اور 1 ماہ کے بعد مجھے کھولنا، انشاءاللہ میں اسی حال میں آپ کو ملوں گا جس حال میں تم نے مجھے بند کیا تھا۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا انسانیت کی صفت ہے ملکوتیت، اچھائی والی صفت کو اپنائے، بری صفتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ حیوانیت کی صفت اچھی صفت نہیں ہے، ملکوتیت کی صفت کو اپنائے۔ کھانا کھانا یقیناً انسان کے لیے ضروری ہے، مگر اتنی مقدار میں کہ زندگی کو کھانے ہی کے لیے بنا لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فارسی میں بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ انسان کی زندگی، انسان کے لیے کھانا برائے زندگی ہے، نہ کہ زندگی برائے کھانا، کہ آدمی اپنے آپ کو کھانے ہی کے لیے سمجھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو محبوب یہ ہے کہ آدمی خیر کا مجموعہ بنے، شر کو اپنے آپ شر سے بچائے، شر کی طرف نہ جائے۔
یہ گناہ شر ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، گناہ انسان کو تباہ کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لوگو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ ظاہری گناہ جو ہم انسان کرتے رہتے ہیں، کچھ باطنی گناہ ہے، ظاہری گناہ ہے۔ ظاہری گناہوں کے اندر بہت سارے ہیں، ایک تو حقوق اللہ کے قبیل سے ہے، نمبر 2 حقوق العباد کے قبیل سے ہیں، اور باطنی گناہوں کی ایک تفصیل ہے۔ ظاہری گناہوں میں اللہ کی اطاعت کو ہم نہ کریں، اللہ تعالیٰ حکم کو ہم بجا نہ لائیں، نماز چھوڑ دیں، اسی طرح اللہ نے زکوٰۃ حکم دیا ہے، زکوٰۃ نہ دیں، روزہ نہ رکھیں، حج نہ کریں، یہ سب ظاہری گناہ ہے۔ یہ حقوق اللہ میں ہے۔ حقوق العباد کے اندر ہم اپنے بھائیوں کا حق ادا نہ کریں، بھائیوں کے حق ہے، اپنی اولاد کا حق ہے، اپنی بچیوں کا حق ہے، اپنے پڑوس کا حق ہے، محلے کا حق ہے، پھر دیگر لوگوں کے حقوق ہے، مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کو، انہوں نے باضابطہ جو تفصیل لکھی ہے، وہ جو 6 باتیں ہیں ان میں اکرام مسلم وغیرہ، یہ سب کے سب حقوق العباد کے قبیل سے ہیں، ایک مستقل وہ موضوع ہے۔ میں تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ظاہری گناہوں کو چھوڑو۔ میرے بھائیوں اب غور کریں، ہم اپنے بھائیوں کے حقوق کو کس قدر پامال کرتے ہیں۔ آدمی اپنی اولاد کو حق نہیں دیتا، آدمی اپنی بچیوں کو حق نہیں دیتا، وہ یہ سمجھتا ہے مجھے مرنا نہیں ہے، ہم اپنی بچیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ عموماً ہمارے ہندوستان کے اندر، میں نہیں جانتا یہ علمی بستی ہے، یہاں یقیناً بچیوں کو حقوق ادا کیے جاتے ہوں گے، لیکن ہندوستان کے بیشتر مقامات پر بچیوں کو حقوق ادا نہیں کیے جاتے، بچیوں کو وراثت نہیں جاتی۔ میرے بھائیوں کیا مرنا نہیں ہے؟ اللہ کی ہم سب کو جانا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم اپنے حقوق کو اس طرح سے بچیوں کو نہیں دے کر کے اللہ تعالیٰ کی مجرم بناتے ہیں۔ بچیوں کو حقوق نہیں دیتے، اپنے مال کے اندر ان کو وراثت نہیں دیتے۔ بچیوں کا حق بنتا ہے، شریعت نے بچیوں کا حق متعین کیا ہے، بچوں کی بھی حق متعین کیا ہے، سب کے حقوق ہیں۔ یہ گناہ ہے، اگر ہم نے ان گناہوں کو نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ قرآن کریم یہی کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو لوگوں چھوڑ دو، کہاں جاؤ گے گناہ کر کے اور کس طرح سے اپنے آپ کو بچا پاؤ گے؟ ظاہری گناہوں کو چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ باطنی گناہوں میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے، یہ سب کے سب باطنی گناہ ہے۔ ہم ایک دوسرے بھائی کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں۔ ایک بھائی ہمارا ترقی کرتا ہے تو ہم اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آدمی کے مال دولت کو دیکھ کر ہم جلن محسوس کرتے ہیں اور ہم ان کی تباہی کی فکر کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب باطنی گناہ ہے۔ اسی طرح سے جو لالچ ہے، لالچ آدمی کو تباہ کر دیتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھ سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ یہ تکبر ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شیخ سعدی نے کہا تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر، شیطان کو تکبر نے تباہ و برباد کر دیا۔ اگر شیطان کے اندر تکبر نہ ہوتا تو شیطان اللہ کی بارگاہ کے اندر پھٹکارا نہ جاتا۔ شیطان کو تکبر ہی نے برباد کر دیا۔ وہ یہ کہتا تھا میں سب سے بڑا ہوں، حالانکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے بڑا اس کو کس نے بنایا؟ بڑا اللہ ہی نے بنایا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اللہ کے سامنے ان کو اپنے آپ کو نیچا کرنا چاہیے۔ آپ غور کریں گے واقعتاً شیطان کو اللہ تعالیٰ بہت علم دیا تھا، بہت علم دیا تھا۔ اگر آپ غور کریں
قرآن کریم کے اندر شیطان کے استدلال موجود ہیں. ہم نے غور کیا تو حیرت ہوتی کتنی گہرائی میں اتر کر کے شیطان باتیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو علم دیا تھا اور اپنے آپ کو اس نے اسی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹال دیا. الغرض میں عرض یہ کر رہا تھا یہ تکبر یہ باطنی گناہ ہے، حرص ہے، لالچ ہے. لالچ کی وجہ سے آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، لالچ کی وجہ سے صدقات اور خیرات نہیں کرتا، لالچ کی وجہ سے اپنے بھائیوں کا حق ادا نہیں کرتا. یہ سب کے سب باطنی گناہ ہے. قرآن کریم یہی کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. عجیب بات ہے میرے بھائیوں، یہاں علماء موجود ہیں. اللہ نے جو آگے بات فرمائی ہے ان الذین یکسبون الاسم، جو آدمی گناہوں کے ارتکاب کرتا ہے، اسم کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ نے آگے فرمائے دو باتیں کہی سیجزون بما کانوا یقترفون. ایک تو اللہ تعالی اس گناہ کی سزا دنیا میں دیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی سزا آخرت میں دیں گے. ہر گناہ کا سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں. یہ سزائیں دونوں قسم کی ہیں. دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ سزاؤں کو نافذ کرتے ہیں اور آخرت کے اندر. یہ آیت بتا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سیجزون، عن قریب اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کی ارتکاب کی وجہ اس کو گناہ کا بدلہ دیں گے. گناہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے اندر گناہوں کی سزا دیتے ہیں. کیا سزا دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فوری طور پر 6 قسم کی سزائیں دیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی ارتکاب کی وجہ سے 6 سزا فوراً دیتے ہیں. کیا ہے وہ 6 سزائیں؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی، ہم سب کے سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ ہمارا مالک اور خالق ہے. اللہ نے اپنے ہاتھ سے انسان کو بنایا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا میرے بندو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اللہ کہتے میرے بندو تم نے اپنے گناہوں پر زیادتی کی ہے، اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، گناہ کر کے ظلم کیا. لیکن اللہ نے کہا میرے بندو، عباد عبد کی جمع ہے. عبد جانتے ہیں خاص بندوں کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عباد کی 28 صفتیں بیان کی ہیں اور اس میں کہا ہے عباد کون ہوتے ہیں، رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں، عباد کون ہوتے ہیں. وہ تفصیل ہے، میں نے اس کا ایک حصہ بھی پڑھا تھا. وہ بندے تکبر نہیں کرتے. پہلی بات کہی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کے اوپر مسکنت طاری رہتی ہے اور ان کے چلنے کے اندر ذرہ برابر عجب کا احساس نہیں ہوتا، تکبر کے احساس نہیں ہوتا. وہ اللہ کے بندے بن کر زمین پر چلتے ہیں. ایسا چلتے ہیں جیسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلا کرتے تھے. نگاہیں نیکی ہوتی ہیں اور ایسا لگتا ہے وہ زمین پر تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، زمین ان کے نیچے سے سرکتی ہوئی جا رہی ہے. یہ اللہ کے بندوں کی صفت بیان کی ہے. یہ پہلی صفت ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. یہ فرمایا اور فرمایا رحمان کے بندے، رحمان کے بندے کی زبان کے اندر شدت نہیں آتی. رحمان کے بندوں کے اندر، اللہ کے بندوں کے اندر زبان میں مٹھاس ہوتی ہے. ان کی زبان کے اندر کیسی بھی صورت پیدا ہو کبھی ان کی زبان پر سخت بات نہیں آتی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک شخص آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے دیکھتے ہیں، حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں عائشہ یہ شخص جو آ رہا ہے
یہ بہت خراب آدمی ہے، بہت خراب آدمی ہے، یہ فرماتے ہیں۔ لیکن جب وہ آ جاتا ہے، آپ کے پاس تشریف لے کر کے اندر پہنچتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی نرم گفتگو فرماتے ہیں، حضرت عائشہ آپ کا منہ دیکھتی ہیں، تکتی رہتی ہیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں، وہ سوال کر بیٹھتی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا یہ شخص بہت برا ہے، بہت برا ہے، مگر آپ نے گفتگو کتنی نرم فرمائی اور اتنا آپ نے اچھا فرمایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، لوگوں میں بدترین آدمی وہ ہے جن کی زبان کی شدت سے لوگ اس سے متنفر ہو جائیں۔ رحمان کے بندے انتہائی نرم رویہ اپناتے ہیں۔ یہ فرمایا، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اپناتے ہیں۔ اللہ کے بندے، میں عرض کر رہا تھا، انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ اللہ کیا چاہیں گے؟ یہ میرا بندہ میرے دور سے، میرے در سے دور ہو جائے اور میں ان کو اپنی آگ میں، جہنم کی آگ میں ڈال دوں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، انسان کو قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے قریب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے میرا بندہ مجھ سے قریب ہو جائے۔ اور میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتے میرا بندہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، کبھی اللہ نہیں چاہتے۔ مگر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے، ہمارے بدعمالی کے نتیجے کے اندر یہ پریشانیاں آتی ہیں، جو ہمارے ساتھ صورتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں، ہمارے کرتوت کے نتیجے میں، ہمارے کیے ہوئے کے نتیجے میں یہ ساری صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تزکیۃ القلوب کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا، میرا بندہ میری نافرمان میں حد سے بڑھتا ہے، حد سے زیادہ گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے اور حد سے زیادہ مجھ سے دور ہونے لگتا ہے اور گناہ کرنے پر آ جاتا ہے، تو میں سب سے پہلی سزا اس کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے داؤد، میں سب سے پہلی سزا اپنے بندے کو گناہوں کی ارتکاب کی وجہ سے دنیا میں یہ دیتا ہوں، میں ان کو اپنے در سے دور کر دیتا ہوں، اپنے در سے دور کر دیتا ہوں، دھکا دے دیتا ہوں۔ انسان یہ سمجھتا ہے میں اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، میں اللہ کے قریب نہیں جاتا، میں عبادت نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، ہمیں کیا طاقت ہے، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اللہ کے گھر سے دوری اختیار کریں، ہم اللہ کی قربت کو چھوڑ دیں؟ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ ہماری صورت دیکھنا نہیں چاہتا، اپنے گھر میں ہمیں کھڑا کرنا پسند نہیں کرتا۔ کتنے بندے ہیں جو سوچتے رہتے ہیں میں رات کو اٹھ کے نماز پڑھوں گا، مگر اللہ اپنے سامنے کھڑا دیکھنا پسند نہیں کرتا اور اس کو اپنے در سے دھکا دے دیتا ہے اور وہ پڑا سوتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلی سزا گناہوں کی بنیاد پر یہ دیتے ہیں، اس کو اپنے در سے دور کر دیتے ہیں اور اپنے سے گناہوں سے معافی مانگنے کو سے محروم کر دیتے ہیں۔ حدیث میں عبارت ہے، یا داؤد انا اسنع بالعبد الذي يصيب الذنب حرمت ترک منادات لذتی۔ اے داؤد، میں پہلی سزا اپنے ان گناہ بندوں کو، ان گنہگار بندوں کو جو گناہوں کا ارتکاب کرتا یہ دیتا ہوں، اپنے پاس جو گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے کبھی کبھی ان کو توفیق میں دیتا، اس سے اسے محروم کر دیتا ہوں۔ وہ کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، رو کر کے اللہ کے سامنے معافی مانگتا، اس سے محروم کر دیتا ہوں، اپنے در سے دور کر دیتا ہوں اور پھر اس کو گناہوں سے معافی کی جو توفیق تھی وہ سلب کر لی جاتی ہے اور بندہ گناہوں سے معافی نہیں مانگتا، ان کا دل سخت ہونے لگتا ہے۔ یہ پہلی سزا اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے دیتا ہے۔
بنی اسرائیل کا ایک عالم وہ جانتا تھا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سزا دیتے ہیں. وہ بندہ وہ عالم گناہ کر بیٹھا، لیکن گناہ کر کے وہ اسی میں رہا. دنیا کے اندر جو نعمتیں تھیں ان کو بدستور ملتی رہی. ایک زمانہ گزر گیا، تقریباً 6 ماہ گزرنے کے بعد ایک دن وہ اللہ سے کہنے لگا، اے میرا خدا، اے میرے پروردگار، تو کتنا کریم ہے، تو کتنا کریم ہے. میں تیرا گناہ کر بیٹھا، تجھے ناراض کر بیٹھا، لیکن تو کتنا کریم ہے. تیری نعمتیں اسی طرح سے میرے اوپر برس رہی ہیں جو نعمتیں پہلے میرے ساتھ تھیں، اب بھی اسی طرح وہ نعمتیں ہیں. اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندے کے دل میں لکھا کیا، اے میرے بندے، تو بھول چکا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے پہلے تو رات اٹھ کر تہجد کے وقت میں میرے پاس اٹھ کر روتا تھا اور میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا تھا اور مزید تجھے نعمتیں دیتا تھا. تو ایک 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور 6 ماہ کے عرصے میں تجھے کبھی رات کو اٹھنا نصیب نہیں ہوا اور رات کو تو نے میرے سامنے توبہ تلہ کرنا چھوڑ دیا ہے اور اللہ کے سامنے تیرا رونا ختم ہو چکا ہے. تو یہ سمجھتا ہے تجھے کوئی سزا نہیں ملی، تجھے تو میں سزا دے چکا ہوں. اس عالم کے دل میں یہ القاء ہوا، وہ پھڑک اٹھا، تڑپ اٹھا اور راتوں اٹھ کر رونے لگا اور اللہ کے سامنے فریاد کرنے لگا، اے اللہ تو صحیح کہتا ہے، تو نے مجھے یہ توفیق دے رکھی تھی اور پھر تو نے یہ توفیق سلب کر لی. یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہوا کرتی ہے. راتوں اٹھ کر اللہ کے سامنے جب منظر ہوتا ہے اللہ کو اس کا رونا پسند آتا ہے. اللہ سامنے جب وہ روتا ہے اس کی فریاد اللہ سنتا ہے. قرآن کریم میں صحابہ کرام کی خاص صفت نقل کی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. صحابہ کرام کی خاص صفت یہ تھی جب ساری دنیا سو چکی ہوتی تھی ان کے خامگاہوں سے بستر الگ ہو جاتے تھے، وہ اللہ کے سامنے اٹھتے، خوف و بیم کی حالت میں اللہ کے سامنے فریاد کرنے لگتے، اللہ کے سامنے رونے لگتے تھے. اللہ کے سامنے جب تڑپتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی فریاد سنتے تھے. آپ کو معلوم ہوگا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایک وبا آئی، قحط کی وبا آئی، ایسا قحط پڑا مدینے کے اندر لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر میں لکھا. مصر کا پورا علاقہ سرسبز و شاداب تھا. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے، ان کو لکھا عمر مدینے میں قحط پڑ چکا ہے، صورتحال یہ ہے لوگ مردار کھانے پر مجبور ہیں، جانور بھوکے مر رہے ہیں، وہاں سے غلے بھیجو. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین آپ فکر نہ کریں، میں اتنا غلہ بھیجوں گا، اتنا غلہ بھیجوں گا کہ اونٹ کی قطار کا پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا اور آخری اونٹ مصر کے اندر ہوگا. آپ فکر نہ کریں. غلہ بھیجنا شروع کر دیا مگر میرے بھائی قحط ختم ہونے کا نام نہیں ہے، لوگوں کی بھوکمری ختم نہیں ہو رہی ہے، پریشان ہے. حضرت عمر فاروق پریشان ہے، رات کو ایک دن رونے لگتے ہیں. اللہ عجیب کیفیت ہے ان کی. رات میں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور اللہ کے رسول فرماتے عمر میں تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا مگر یہ بس اتنی بات ان کے سامنے آئے اور اٹھ بیٹھے اور اپنے گرد و پیش کے احوال کا جائزہ لیا کہ بات کیا ہے، ہم تو کیوں بے عقلی کی بات کیا کر رہے ہیں. انہوں نے غور کیا تو معلوم ہوا سب کچھ ہے، اسباب کی جٹانے میں لگے ہوئے ہیں مگر راتوں اٹھ کر اللہ کے سامنے ہم نے فریاد کو چھوڑ دیا ہے. اللہ کے سامنے وہ جو التجا اور گریہ زاری ہے وہ چھوٹ چکی ہے، جس کے نتیجے میں یہ صورت پیدا ہوئی. تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور فوراً انہوں نے یہ بات رکھی اور ان لوگوں نے اللہ کے سامنے فریاد کی ہے اور رونا دھونا شروع کیا. اللہ کے سامنے اٹھ کر کے روئے. اللہ تبارک تعالیٰ اسی دن مدینے میں اتنی بارش عطا فرمائی کہ پورا مدینہ
जल थल हो गया। मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ये बात बयान की है, सहाबा किराम की जो खास सिफत है वो रातों को अल्लाह के सामने रोना, अल्लाह के सामने फरियाद करना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने यह फरमाया था, मेरे दाऊद, मैं अपने बंदों को सबसे पहली सजा उनके गुनाहों की वजह से ये देता हूँ, उनके गुनाहों की वजह से ये देता हूँ कि उनसे जो रात में उठकर मुनाजात की लज्जत थी, वो लज्जत से मैं उसे महरूम कर देता हूँ। वो बंदा सबसे पहले अल्लाह से मांगने से महरूम होता है, वो अल्लाह के सामने फरियाद नहीं करता, अल्लाह के सामने तड़पता नहीं है, अल्लाह के सामने रोता नहीं है। हम और आप गौर करें, जायजा लें, हमारे पास सब कुछ है, असबाब के बारे में फिक्र है, लेकिन हम अल्लाह के सामने फरियाद नहीं करते। जैसी फरियाद हमें करनी चाहिए, रातों उठकर अल्लाह के सामने रोना, चिल्लाना, गिड़गिड़ाना और इल्हाउजारी करना, यह हमसे छूट चुका है। जो सहाबा किराम की खास सिफत थी, जिसकी वजह से हम अल्लाह तबारक ताला की खास नेमतों से महरूम हो रहे हैं, ये पहली सजा। हम सोचते हैं हमें तो रोना ही नहीं आता। मेरे भाई, अगर हमारे दिल पर गुनाहों की चोट लग जाए, हमें ये एहसास हो जाए हम अल्लाह के कितने बड़े मुजरिम हैं, अल्लाह के सामने कितने गुनहगार हैं, दोस्तों यकीन मारो हमारा दिल फूट फूट कर रोने लगा। एक माँ जिसका बच्चा मर जाए, उसको ये नहीं कहना पड़ता कि तू रो, तेरे ऊपर गम है, उसका दिल खुद टूट कर रोने पर मजबूर होता है। वो औरत फूट फूट कर रोने लगती है और तड़प तड़प करके रोने लगती है। अगर उनका बच्चा मर जाए, उसको कोई कहने नहीं जाता। अगर हमारे दिल पर चोट लग जाए, गुनाहों की चोट और अल्लाह के दर्द की चोट, अल्लाह के कहारियत का फिक्र ये आ जाए, यकीन मानो दोस्तों, हमारा दिल तड़प तड़प कर रोना शुरू करेगा और ऐसा रोएगा कि आप एहसास तक नहीं कर पाएंगे। आपको बार बार रोना याद आएगा और तन्हाइयों में फूट फूट कर आप रोएंगे। पाकिस्तान के अंदर एक औरत के 3 बेटे थे और तीनों बेटे का अचानक हादसे का इंतकाल हो गया। वो उम्रे के लिए गई और पूरे तवाफ में फूट फूट कर रोती, वो तवाफ करती और ये एक लफ्ज कहती, अल्लाह तेरे फैसले पर मैं राजी हूं, फूट फूट कर रोती और ये लफ्ज कहती। एक अल्लाह के बंदे ने कहा, अल्लाह के बंदी, आपके ऊपर ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है जो आप चीख चीख कर रोती हैं और ये कहती है अल्लाह तेरे फैसले पर राजी हूं। का मत पूछो, मेरा दिल टुकड़ा टुकड़ा है, मेरे दिल के अंदर छल्ली छल्ली है, आप मेरे गम को मत पूछो, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसरार किया, उसने बताया सूरत हाल ये है, मेरे 3 बच्चे थे, एक बच्चा 5 साल का, एक बच्चा 6 साल का, एक बच्चा गोद में था। अचानक मेरे घर के अंदर एक दिन पहले मेरे शौहर ने एक बकरी मंगाई और एक मेहमान थे, मेहमान के लिए बकरी को घर में ज़बह किया, अपने हाथ से ज़बह किया और ज़बह करके बच्चों के सामने ज़बह किया। बच्चों ने देखा मेरे बाप ने बकरी को ज़बह किया, छुरी से ज़बह किया। दूसरे दिन बड़े भाई ने, जो छोटा भाई था, उससे कहा कि मैं बताऊं अब्बा ने कैसे बकरी को ज़बह किया। छोटा भाई समझदार नहीं था, बड़ा भी छोटा, 5 साल 6 साल का बच्चा, समझदार इतने नहीं होते। कहा बताओ। चुनाचे घर से जल्दी जाके चुपके से छुरी ली और कहा लेट जाओ। लेट गया और गर्दन पर चाक, छुरी तेज थी, गर्दन पर चला दी। छुरी ने थोड़ी देर के अंदर गर्दन को अलग कर दिया, बच्चे की गर्दन कट गई। वो छुरी तेज थी, खून बहने लगा। जब देखा मेरा भाई कट गया, वो दर्द से भागा और चीख करके एक सामने एक झाड़ी थी, उस झाड़ी में छुप गया। उस झाड़ी के अंदर जाके छुपा। इधर चीख सुन करके उनकी माँ दौड़ी। माँ चूल्हे के पास रोटी पका रही थी, उनके गोद में बच्चा था, तन्नूर के पास बैठी थी। वो उधर बच्चे को फेंक करके जो दौड़ी बाहर, देखा मेरा बच्चा कटा पड़ा है। वो चीख पड़ी, वो दूसरे बच्चे को ढूंढने लगी। इतने वो बच्चा भी चूल्हे में जाकर के जल के मर गया। झाड़ी में जो बच्चा गया था उसको अजदहे ने काट दिया, वो बच्चा भी वहां मर गया। तीनों बच्चे एक साथ मर गए। अब वो औरत
دھاڑے مار کر کے رو رہی ہیں اور یہ کہتی ہیں میرے مولا میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ مجھے کہنا یہ ہے اس ماں کے دل پر بچے کے درد کا چوٹ جس کی وجہ سے وہ داڑیں مار مار کے روتی ہیں، پھڑک پھڑک کر کے روتی ہیں، تڑپ تڑپ کر کے روتی ہیں، اگر ہمارے دل پر گناہوں کی چوٹ لگ جائے اور فکر ہو جائے ہم کتنے گنہگار ہیں، اللہ کے کتنے نافرمان بنتے ہیں، ہم نے اللہ کے کتنے حقوق پامال کیے ہیں، ظاہری گناہ کتنے کیے ہیں، باطنی گناہ کتنے کیے ہیں، ہم نے کتنا حق مارا ہے، اللہ کا حق کتنا مارا ہے، بندوں کا حق کتنا مارا ہے، اپنے اولاد کا حق کتنا مارا ہے، پڑوسیوں کا حق کتنا مارا ہے، کتنا حق چھوڑا ہے، کتنا عطا کیا ہے۔ یقین مانو دوستو ایک ایک قدم پر آپ کو رونا یاد آئے گا اور اس قدر اللہ کی یاد میں آپ تڑپیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب سے پہلی سزا گناہوں کی یہ دیتے ہیں کہ اپنے در سے اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نماز اللہ تعالیٰ نے نماز ہم پڑھنے نہیں گئے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، دوستو ہم نے نماز چھوڑی نہیں ہے، ہمارا کیا مجال ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ایسا مالک ہے، ایسا قادر ہے، جس کو چاہے جس وقت چاہے جس وقت چاہے جس کو چاہے اس اللہ والا بنا دے اور جس کو چاہے کفر کے درگاہ پر لا کے کھڑا کر دے۔ اللہ کیا دیر لگتی ہے، ذرا جائزہ لو آپ۔ چچا ابو طالب نبوت کے پروردہ ہیں، نبی علیہ السلام کی پرورش کرتے ہیں اور دوستو ایسی ویسی پرورش نہیں کرتے، اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں چچا اپنے بھتیجے کی پرورش کے اندر۔ شیب ابی طالب کے اندر کفار مکہ نے محصور کر دیا، کھانا پانی بند کر دیا اور چچا ابو طالب کے بچے نے ان کا اپنا لخت جگر چھوٹا سا بچہ ہے، شیب ابی طالب کے اندر جب ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں وہ بچہ بھوک کی وجہ سے دم توڑنے لگتا ہے۔ کفار قریش کے سردار آ کے کہتے ہیں کہ ابو طالب اب بھی وقت ہے، وہ دیکھو تیرا بچہ تیرے سامنے دم توڑ رہا ہے، اب بھی وقت ہے، ہمارے دامن میں آ جاؤ، ہمارے لیے تمہارے پاس بہت جگہ ہے، ہم سب چیزوں سے آپ کو نوازیں گے، آ جاؤ ہمارے پاس اور بھتیجے کو چھوڑو اور لات مارو محمد کو۔ چچا ابو طالب نے کیا کہا، سب کچھ ہو سکتا ہے، میں اپنی اولاد کو نہیں اپنی جان دے سکتا ہوں مگر محمد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا نبوت کے پرورش کرنے والے ہیں لیکن ایمان کی توفیق نہیں ہے۔ ایمان لانے والے ہیں حضرت سلمان فارسی، سہیب رومی، بلال حبشی، حبشہ سے لا کر کے اللہ تعالیٰ نے محمد کے دامن میں کھڑا کر دیا ہے۔ میرے بھائی میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنے در سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دیتے، اللہ اپنی درگاہ میں کھڑا کرنا نہیں چاہتے، اللہ ہمیں محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ساتھ یہ صورت پیدا ہوتی ہے۔ الغرض میں عرض کر رہا تھا سب سے پہلی سزا اللہ تبارک و تعالی بندوں کو یہ دیتے ہیں اپنی درگاہ سے اس کو بھگا دیتے ہیں۔ جب گناہوں کے ارتکاب بندے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلی سزا یہ دیتے ہیں۔ دوسری سزا اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں ان کو روزیوں سے محروم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تزکیۃ القلوب کے اندر یہ حدیث بھی نقل کی ہے، فرماتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب بندہ گناہوں میں لت پت ہونے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، علماء مفسرین کی ایک رائے یہ ہے
کہ ذکر سے مراد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادات کو طاعات کو ترک کر کے گناہوں کے دلدل میں پھنس جائے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے رزق میں تنگی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلی سزا گناہوں کی وجہ سے اپنے در سے محروم کرتے ہیں، اور دوسری سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو گناہوں کی وجہ سے رزق کی تنگی مبتلا کرتے ہیں۔ آج ہمارے بہت سے بندے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس روزی کی اسباب تھے، روزی کی یہ صورت تھی، اور آج وہ صورت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بہت شکایتیں۔ ابھی میں ایک جگہ گیا تھا، وہاں ایک بڑے کاروباری ہیں، وہ کاروباری کا کام تھا بیکری کا، دلی میں بیکری تھی بہت بڑی۔ انہوں نے کہا میری بیکری کے سامان کے لیے لوگ لائن لگا کر کے کھڑے ہو کر کے لیتے تھے، لیکن آج صورتحال یہ ہے میری دکان پر کوئی گاہک نہیں ہے۔ ہم آج بیکری کے سامان کو لے کر بنا کر مکھیاں مارتے ہیں، سودا لینے کے لیے، سامان لینے کے لیے کوئی نہیں آتا، آپ دعا فرما دیں۔ تو میں نے پوچھا دعا تو میں کروں گا، لیکن آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ آپ نے کوئی گناہ تو ایسا نہیں کیا ہے جس گناہ کی وجہ سے یہ صورت پیدا ہوئی ہے؟ تو وہ تنہائی میں بات کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں صاحب ایسا ہی ہوا ہے۔ میں کہا کیا ہوا بتاؤ؟ اس پر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی عجیب پکڑ ہوتی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ میں اپنی بیکری کے اندر اصلی گھی سے مال تیار کرتا تھا، میں کریم رول بناتا تھا، کریم رول اصلی گھی سے بناتا تھا۔ میرے گاہک بہت زیادہ تھے اور لائن لگا کر کے صبح کو ہم دے نہیں پاتے تھے، اتنے میرے گاہک تھے۔ میرے دل میں فطور آ گیا، میں نے اصلی گھی کے بجائے ڈالڈا اس میں دینا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے دھوکہ تو میں نے دیا، کچھ دنوں تک چلا، مگر آج میرا بالکل پورا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، اب میرے گاہک نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے، گناہ آپ تنہائیوں میں کریں، چھپ کر کے کریں، رات کے اندھیریوں میں کریں، دن کے اجالوں میں کریں، بندوں کے سامنے کریں، چھپ کر کے کریں، مگر اللہ کی ذات تو بہت بینا ہے، بہت بینا ہے، وہ دیکھتی ہے، ہر طرح دیکھتی ہے۔ آپ کہیں بھی گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے روزیوں میں تنگی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مزید چیزیں اللہ نے زندگی رکھی تو پھر انشاءاللہ کبھی ہم بات کریں گے۔ میں تو اس وقت ایک عزیز کے قریب آیا تھا اور پھر یہاں یہ صورت پیدا ہوئی، آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی معصیت سے ہم سب بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ لائٹ بند ہو سکتی؟ بند کرو۔ دعا کے آداب میں یہ ہے، ابھی ہمارے محترم مولانا حسیب الرحمان صاحب کہہ رہے تھے، پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ میں دعا کے لیے خاص طور پر کہتا ہوں، آپ اپنی ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں، من کی آنکھوں کو کھولیں، اپنے دل کی آنکھوں کو کھولیں، اپنے دل کے دریچوں میں جھانکیں۔ آپ کو اپنے گناہوں کی سیاہی اور دھبا نظر آئے گا۔ آپ ایک مرتبہ اللہ واحد کریم کی بارگاہ میں ڈوب جائیں، اللہ کی یاد میں ڈوب کر کے یہ خیال کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل اللہ کی یاد میں ہے، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔